ابھی جو بات ادھر پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، آپ نے بھی ایک انٹرویو میں ہنٹ دیا تھا، یہ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے معاملہ؟ بھائی صاحب، میں نے جو دیا تھا وہ بغیر انفارمیشن کے ساتھ اپنے دل کی بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور بڑی جینوئن بات کی تھی. ٹھیک ہے. میں نے اخبار میں پڑھا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سلسلے کی کڑی نہیں ہے نا. میری پارٹی کے اندر ہماری رائے، عمران خان صاحب کی رائے ان چیزوں کے اندر بڑی بیلنس رہی، اور ہم ساتھ ساتھ اسی طرح سے چلتے رہے. تو ان سے میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. میں نے جو رائے دی تھی وہ کسی نے سوال یہ کیا کہ کوئی ایمنسٹی کا امکان ہے. جی جی جی. تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو، صلح حدیبیہ ایک مثال ہے جس کا ہم افغانستان والوں کو بھی کہہ رہے تھے 4-5 مہینے پہلے سے. میرے انٹرویو میں آپ نے سجیسٹ کیا تھا کہ طالبان کو فتح مکہ سے اور صلح حدیبیہ سے سبق سیکھیں. ابھی تو کابل فال نہیں ہوا تھا جب آپ نے یہ فرمایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے یہ کہا اس انٹرویور کو کہ میں نے کہا کہ جن لوگوں نے کرائم نہیں کیا، ٹھیک ہے، کرائم کمٹ نہیں کیا، مطلب بالکل کلیئر بات ہے، جن لوگوں نے کرائم نہیں کمٹ کیا، جو پاکستان کے آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو ہتھیار ڈال دینا چاہتے ہیں، ہے نا، ان کے ساتھ تو پاکستان کو کوئی قانون ہے ہی نہیں جو ان کو روک سکے. کوئی قانون ہے؟ صرف یہ کہ تم طالبان نام کی آرگنائزیشن کے اندر تم اس کے ممبر تھے تو وہ ممبرشپ رجسٹر دکھایا جائے ہیں. مگر جس نے کرائم نہیں کیا اس کو آپ ثابت کیسے کریں گے کہ اس کو سزا ملے؟ جس نے کرائم نہیں کمٹ کیا، جس نے ہتھیار ڈالے، جس نے پاکستان کے آئین کو فالو کیا، وہ تو پاکستانی ہوا نا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے گفتگو شروع ہو سکتی ہے. جی جی. البتہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے نا، اس معنی کر کے جی طالبان پاکستان نے اے پی ایس جیسا گھناؤنا جرم کیا. تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے کروایا، ان کو تو معاف نہیں کیا جا سکتا نا، ان کو تو پکڑے ہی جانا چاہیے مثال کے طور پر ہے. مگر بہت سارے پیریفری میں ہوں گے. تو یہی بات پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی. اچھا، اور طالبان افغانستان نے اس کا راستہ کھولا. کیا راستہ کھولا؟ جب میں نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو طالبان ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے، ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرو. نمبر 1، یہاں سے ہماری زمین نہیں استعمال ہوگی. دوسرے انہوں نے کہا ان کو ہم اپنے ریفیوجی سمجھتے ہیں. 2 بات. تیسری بات انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی حکومت کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرو. یہ انہوں نے کہا تھا. جی جی. تو اسی کے اوپر میرا ری ایکشن تھا. پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے نا، جس کے اندر کہ جی بات چیت چل رہی ہے، مگر میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں. وارننگ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ یہ بات چیت جو ہے، جیسے برٹش گورنمنٹ نے آئرش ریپبلکن آرمی سے بات کی تو اس بات چیت کو بار بار اخبار میں نہیں رکھا. انہوں نے 8 سال بات چیت کی. جب کوئی چیز سکسیسفل ہونے کے ناطے آئی پھر وہ بات کی. میں آپ کو پرانی بات چیت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی 2014-15 میں طالبان کے ساتھ ایک نیگوسیشن شروع ہوئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ بالکل. آرمی ایکشن سے پہلے وہ لاسٹ موقع تھا کہ بھئی بات چیت کرو. اچھا، اس میں کچھ لوگوں نے پاکستان کی طرف سے مذاکرات کیے اور طالبان کی طرف سے کچھ لوگ آئے. پہلی اور جو ہماری طرف سے لوگ بات کر رہے تھے ان کو ٹی وی کا شوق تھا. انہوں نے ٹی وی پر آ کر یہ کہا کہ یہ جو طالبان ہیں انہوں نے تو اسلامی ریاست کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی. انہوں نے تو صرف لوکل باتیں کی کہ جی تعلیم کے اندر لڑکیوں کی تعلیم مخلوط ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. جناب، اور مجھے جیسی میں نے وہ انٹرویو سنا تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ پبلک میں باتیں کرنے کی نہیں ہے جب تک کسی ڈیل پر نہ پہنچ جائے. دوسرا ہی دن طالبان نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ہماری تو ڈیمانڈ ہی اسلامی ریاست تھی. تو آپ دیکھیں، تو لہٰذا میں جو وارننگ دے رہا تھا وہ یہ کہ اس کے اوپر یہ اچھا ہوا کہ ایک ڈیبیٹ معاشرے میں شروع ہو گئی ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی ہونی چاہیے، ہے نا، پبلک میں بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اچھا، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. ہاں، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے معاشرے میں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں جو تکلیف دہ مثال ہے. وہ تکلیف دہ مثال یہ ہے کہ کچھ لڑکیوں نے انگلینڈ سے اور یورپ سے انہوں نے جذبات میں آ کر غلط فہمی کی بنیاد پر، غلط انٹرپریٹیشن آف اسلام کی بنیاد پر انہوں نے شادیاں کر لیں سیریا میں.
یاد سنا ہے نا آپ جی جی بالکل، ہے نا، جہادی برائڈس کے لانے داعش لگے. والا جو معاملہ جی ہاں، جہادی برائڈس کے لانے لگی. ایسے. ان کے بچے بھی پیدا ہوئے جن سے انہوں نے شادیاں کی تھیں، وہ چل بسے ہیں. مگر بڑی سخت ڈبیٹ چل رہی ہے کہ آیا وہ پیدا ہی برطانیہ میں ہوئی مثال کے طور پر، جی جی جی، مگر بڑی سخت ڈبیٹ اس معاشرے میں ہے کہ ان کو ہم آنے دیں یا نہ آنے دیں، انہی کے سٹیزن، انہی کے سٹیزن. ایگزیکٹلی. ہے نا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈبیٹ کبھی آسان نہیں ہوگی. یہ تکلیف دہ ہے. جن کے لواحقین مرے ہے نا، جو بم بلاسٹ میں مرتے رہے، ادھر مرے ادھر مرے، شہید ہوئے ہے نا، تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے. لہٰذا اس کے اندر بڑی بردباری کے ساتھ ڈبیٹ ضرور کرنی چاہیے. اور جب حکومت جو مذاکرات اگر کر رہی ہے تو وہ کسی خد و خال پر آ نہ جائیں مذاکرات، تب تک وہ پارلیمنٹ میں وہ مذاکرات پر ڈبیٹ نہ ہو. ویسے ہو کہ کیا کرنا چاہیے، جی جی. مگر ایکچولی شقوں کے اوپر کوئی ڈکٹیشن ایسے نہیں ہونی چاہیے. جب تک مذاکرات کہیں پہنچ نہ جائیں تو پارلیمنٹ کو بھروسے